اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے پروگرام میں ہم سورۃ ضحیٰ کی 5 آیات کا مشاہدہ کر چکے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ مشاہدہ کریں گے سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 6 کا۔ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ سورۃ ضحیٰ میں اور عمومی طور پر پورے قرآن میں اللہ کا خطاب تمام انسانوں سے ہے، اللہ کا خطاب تمام انسانوں سے ہے، لیکن اللہ کا قرآن کا انتخاب نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ سورۃ ضحیٰ وہ کون سے رموز اور وہ کون سے خزانے ہیں جو یہ سورت آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ اب آیت دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی، عام ترجمہ کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کو پناہ دی۔ لیکن میں عرض کر چکا ہوں پچھلے پروگرام میں بھی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ مقام کون سا ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور وہ مقام کون سا ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثال ہم نے آپ کو دی تھی کہ ما ودعک ربک وما قلی، ودعک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اور قلی میں آپ مخاطب نہیں ہیں۔ اس کی ریزننگ ہم نے آپ کو دی تھی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ الم یجدک یتیما فآوی، تو اگر اس میں آوا آپ کو پناہ دی گئی ہے تو فآواک یہ نہیں ہے، فآوا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ یتیم کیا ہے اور آوا کیا ہے۔ الم یجدک یتیما، تو یتیم کہتے ہیں کہ جو فاقد الام ہو، فاقد الاب ہو، کہ جو ماں باپ سے محروم ہو، وہ یتیم ہے۔ لغت تھوڑی سی اور وسیع ہوئی، آگے گئی، تو اس نے کہا کہ نہیں، یتیم صرف انہیں نہیں کہا جاتا، یتیم ہر اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے، جو ضروریات زندگی سے محروم ہو جائے، وہ یتیم ہے۔ لیکن جب آپ لسان القرآن کے اندر اس کا مشاہدہ کریں گے قرآن کریم میں، تو آپ دیکھیں گے کہ یتیم کہتے ہیں وہ کہ جو اپنے جوڑے سے الگ ہو کر بے مثال ہو جائے، یونیک ہو جائے، فرید ہو جائے، اس کی کوئی مثال نہ ہو۔ ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے در یتیم، گوہر یکتا، تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یتیم خالی یہ نہیں کہ وہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں یا وہ جو زندگی میں پیچھے رہ گیا ہے، یتیم بے مثال کو بھی کہتے ہیں، فرید کو بھی کہتے ہیں، نایاب کو کہتے ہیں۔ تو قرآن ان 3 کیٹیگریز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے چلا ہے۔ الم یجدک یتیما، تو آپ دیکھیے کہ اگر یتیمی ہی محض اگر یتیمی کی بات ہم کریں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے اور ہمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے یتیم کا لفظ بڑا تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے آپ کو یتیم سے عظیم تک کا سفر کروایا ہے۔ الم یجدک یتیما، اور دوسرے مقام پر ہے کہ انک لعلی خلق عظیم،
تو یہ یتیم سے عظیم تک کا جو سفر ہے قرآن کریم کے اندر، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو عظیم ہے اسے یتیم ہونے کا کوئی ڈر یا کوئی خوف نہیں ہے، اور جو پھر قرآن کا عظیم ہو جسے قرآن کریم کہتے، تو الم یجد کا یتیمن فآوا، تو ہم نے پایا آپ کو یتیم اور پناہ ہو گئی، پناہ دے دی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس قدر نایاب، اس قدر فرید، اس قدر خوبصورت کر دیا کہ وہ جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اب وہ یتیموں کی پناہ بن چکے ہیں۔ فآوا، تو پناہ ہو گئی، پناہ دے دی گئی۔ تو یہ ہم یتیموں سے بہتر کون جانتا ہے کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ نصیب ہوئی، کیونکہ یتیموں کے حق میں جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتاب میں کی گئی ہے، جو قرآن کریم میں بتائی گئی ہے، اس سے پہلے یتیموں کے حقوق کے بارے میں اس طرح نہیں بولا گیا، اس طرح ان کے حقوق کی جنگ نہیں لڑی گئی جو قرآن کریم میں پیش کی گئی ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، یعنی کہ کل تک آپ یتیم ہیں، لیکن اب مقام یہ آ گیا ہے کہ اب فآوا، تو پناہ ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ بذریعہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ایسا بنایا گیا کہ یتیموں کو پناہ مل گئی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو ہم نے آپ کو متلاشی پایا تو ہدایت ہو گئی، آپ کو ہدایت ہو گئی۔ فَهَدَاكَ یہ نہیں ہے، جیسا کہ اوپر یتیمن فآواک یہ نہیں ہے، فآوا تو پناہ ہو گئی، تو فہدا تو ہدایت ہو گئی۔ تو اب جتنے حق کے، ہدایت کے متلاشی ہیں، وہ جو متلاشی ہیں کہ جو حق کی تلاش میں ہیں، نور کی تلاش میں ہیں، قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اتنا نایاب، اتنا خوبصورت کر دیا ہے کہ اب آپ کے ذریعے قرآن کے مطابق تمام دنیا کی ہدایت کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو ہم نے آپ کو پایا تحت کفالت۔ عائل کہتے ہیں وہ جو کسی کی کفالت کے تحت ہو، کہ آپ کسی کی کفالت کے ماتحت ہیں بچپن میں، تو آپ کو وہاں سے، اس چیز سے گزار کر ہم اغنا کے مقام پر لے آئے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو پھر غن کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے غنی ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو آپ جو تحت کفالت تھے، اب مقام یہ آ گیا ہے کہ آپ غنی کر دیے گئے ہیں، آپ غنی ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ جتنے تحت کفالت ہیں ان کے لیے آپ غنی ہیں۔ آپ غنی ہیں کہ مطلب کتاب ہے، قرآن ہے۔ اب یہ کسی کو تحت کفالت نہیں رہنے دے گی، بلکہ یہ خود مختار بنائے گی ہر انسان کو۔ یہ ہر انسان کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دے گی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اب یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کہ آپ یتیم کو جو ہیں وہ جھاڑیں مت، اس کو ڈانٹیں مت۔ تو ایسا تو یہ ہو نہیں سکتا، تصور نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے اور خطاب ہم سے ہے، تو ہمیں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیے کہ جو اس کے لیے ناپسند ہو۔
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو مت جھڑکیں، سوال کرنے والے کو نہ جھڑکیں۔ اب سوال کرنے والا ہمارے ہاں صرف پیسے مانگنے والا ہے، لیکن قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ جتنے لوگ ہیں سوال کر رہے ہیں، یسألونک عن الروح، اب یہ علم کا ایک سوالیہ آ گیا ہے، یسألونک، وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، یا آپ سے اور کتنے مقامات ہیں، یسألونک یسألونک یسألونک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت میں سوال کو اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے انسانیت کو یہ آزادی نہیں تھی، یہ آزادی اظہار بھی نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے انسانیت کو حاصل ہوا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو سوال کرنے والے کو جھڑکیں مت۔ اب وہ سوال کرنے والا اپنے حق کا سوال لے کر آیا ہے، کوئی علمی سوال لے کر آیا ہے، انصاف کا سوال لے کر آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ کے ماتحت ہے، آپ سے حق چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے۔ یہ صرف پیسے مانگنے والے کو یہ بات نہیں ہے، کوئی محبت کا سوال لے کر آ گیا ہے آپ کے پاس، کوئی وفا کا سوال لے کر آ گیا ہے آپ کے پاس، تو جسے آپ دے سکتے ہیں اسے عطا کیجیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے، رب کی نعمتوں کو، اپنی سکلز کا ڈھنڈورا نہ پیٹتے رہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے یہ کر دیا، میں اتنا قابل ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں بڑا سکلفل ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی نعمت کلی طور پر آپ اگر رب سے منسوب نہیں کرتے تو آپ رب کی نعمت کو بیان نہیں کر رہے، آپ اپنی سکلز بیان کر رہے ہیں، آپ خود نمائی کر رہے ہیں، آپ نمائش کر رہے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محبت عطا فرمائے، ہمیں محبت صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل پر تسکین قرآن نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر، آپ کے والدین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔